بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگ اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں کراچی سے بھیجی ہے اور انہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی درخواست کی ہے۔ بتاتے ہیں کہ میری رہائش شاہراہ فیصل پر ہے اور میں وہاں پر ایک بہت ہی مشہور فلیٹ ان میں رہائش ہے میری۔ ہمارے فلیٹ میں ایک شخص رہتے ہیں ٹاپ پر، وہ بہت ہی پراسرار شخصیت کے مالک ہیں۔ کبھی ہم ان کو اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دوسرے ہی لمحے وہ ہمیں باہر روڈ پر نظر آتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جو شخص ہے تمام بلڈنگ والوں کے نظر میں مشکوک ہے اور تمام بلڈنگ والوں نے انہیں اسی طرح دیکھا ہے، کبھی اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تو کبھی نیچے بیسمنٹ میں، یا اسی لمحے باہر انہیں وہ سڑک پہ نظر آتا ہے اور وہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا، بہت خاموش رہتا ہے، بس کوئی سلام کرے تو سر کے اشارے سے اس کا جواب دیتا ہے۔ تمام فلیٹ والے اسے مغرور بھی سمجھتے ہیں اور پراسرار بھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے ہمیشہ اکیلے ہی اپنے گھر سے نکلتے اور جاتے دیکھا ہے، مگر اس کے گھر سے بعض ٹائم اتنے زیادہ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا مجمع اس کے گھر میں موجود ہو، اور ان کی جو باتیں کرنے کی جو لینگویج ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فارسی میں بات کر رہے ہوں، یا ایسے لگتا ہے کہ کوئی رشین زبان ہے، مطلب اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ان کی رہائش جو ہے وہ ٹاپ پر ہے اور ٹاپ پر ایک اور فلیٹ بنا ہے، مگر وہ جب سے ہم ان فلیٹوں میں رہ رہے ہیں اس میں کبھی بھی کوئی آ کر آباد نہیں ہوا، سوائے اس ایک شخص کے جو وہ اس والے فلیٹ میں رہتا ہے، اور سامنے والا فلیٹ جو ہے کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے فلیٹ کی سیڑھیوں پہ ہم چڑھتے ہیں تو ابھی ہم آدھی سیڑھی پر ہی ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے دروازہ کھلتا ہے اور وہ شخص باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے آپ کو۔ بہت شائستہ لہجے میں بات کرتا ہے وہ، مطلب اس کے پوچھنے کا انداز غصے والا نہیں ہوتا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے فلیٹوں میں اس جگہ پر CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا کہ ہم سمجھیں کہ شاید اس نے اس میں سے دیکھ کر دروازہ کھولا ہو، مگر کوئی بھی شخص جب بھی آدھی سیڑھیوں تک پہنچتا ہے تو وہ دروازہ کھول کر پہلے ہی باہر موجود ہوتا ہے۔ ان کی اس حرکت سے تمام فلیٹ والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ انسان کے روپ میں ایک غیر مرئی مخلوق ہے جو انسان کا روپ دھار کر اس فلیٹ میں رہتی ہے۔ اور ان کے فلیٹ سے اکثر ہی بہت زیادہ رونے کی آواز آتی ہے اور کبھی بہت زیادہ لوگوں کی باتیں کرنے کی، اور ایسی ایسی خوشبوئیں آتی ہیں ان کے فلیٹ سے کہ نہ جانے وہاں پر کتنے لوگوں کا کھانا تیار ہو رہا ہو۔ ایک بار میری والدہ صاحبہ ان کے فلیٹ کی طرف گئیں کیونکہ ہم لوگوں نے بریانی بنوائی تھی اور تمام فلیٹ والوں کو تقسیم کی تھی، تو ان کی بریانی میری والدہ صاحبہ دینے جب ان کے فلیٹ کی طرف جا رہی تھیں، وہی بات ہوئی کہ وہ آدھی سیڑھیوں پر تھیں تو وہ شخص دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا چاہیے آپ کو۔ تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہم نے بریانی بنوائی تھی تو آپ کا حصہ آپ کو پیش کرنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ والدہ سے
بریانی لی اور ان سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں۔ پھر وہ اندر چلا گیا اور واپسی میں اسی پلیٹ میں ان کو حلوہ پیش کیا، اور میری والدہ گھر آ گئیں۔ اور جب گھر آ کر میری والدہ نے ہم سب سے کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی اس حلوے کو نہیں چکھے گا۔ میری والدہ نے اس حلوے کو چکھا اور کافی دیر تک وہ کسی بارے میں سوچتی رہیں۔ پھر انہوں نے اس حلوے کی تصویر کھینچ کے میری خالہ کو سینڈ کی اور انہیں کال ملائی اور ان سے کہنے لگی کہ آج میں اس شخص کو بریانی دینے گئی تھی، اس نے مجھے یہ حلوہ پیش کیا ہے۔ تم یقین کرو کہ اس حلوے کا جو ٹیسٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس چیز سے بنا ہوا حلوہ ہے۔ نہ تو یہ سوجی کا ہے، نہ یہ میدے کا، نہ ہی کسی دال سے بنایا گیا ہے، مگر اس کا ٹیسٹ اس قدر لاجواب ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ کس چیز کا حلوہ ہے۔ بہت ہی شاندار ٹیسٹ ہے اس کا۔ وہ اپنی بہن سے کہنے لگیں کہ اس کا ٹیسٹ بہت شاندار ہے اور نہ ہی کسی پھل سے بنا ہوا حلوہ ہے۔ انہوں نے ہم میں سے کسی کو بھی وہ حلوہ نہیں کھانے دیا، کیونکہ وہ اس ٹیسٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میری والدہ نے وہ حلوہ فریج میں رکھ دیا اور کہا کہ والد صاحب آئیں گے تو انہیں ٹیسٹ کرواؤں گی۔ اور ہم لوگ سب بچے امی کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں حلوہ کیوں نہیں کھانے دے رہی۔ پھر جب میرے والد صاحب آئے تو میری والدہ نے کہا کہ آج میں اوپر گئی تھی اس طرح بریانی دینے، تو انہوں نے مجھے واپسی میں اس پلیٹ میں ایک حلوہ دیا ہے، تو آپ ذرا ٹیسٹ کریں اور بتائیں کہ یہ کس چیز کا حلوہ ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ میں لے کر آتی ہوں۔ جب وہ فریج میں گئیں اور انہوں نے وہ حلوہ نکالا، انہوں نے پلیٹ سے کور کیا ہوا تھا اس کو، جب وہ پلیٹ ہٹائی انہوں نے تو حلوہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پوری پلیٹ ایسے تھی کہ جیسے دھلی ہوئی پلیٹ فریج میں رکھی ہو۔ بڑی حیرت ہوئی میری والدہ صاحبہ کو، اور انہوں نے کہا کہ اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی کوئی اور ہی مخلوق ہے جو انسانی روپ میں اس فلیٹ میں رہتی ہے۔ پھر میرے والد صاحب نے فلیٹ کی مینجمنٹ سے اس سلسلے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ آخر اوپر فلیٹ میں جو شخص رہتا ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ اس چیز سے دور رہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ جو کوئی بھی ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں۔ جب وہ شخص آپ لوگوں سے کسی سلسلے میں کوئی بات یا کوئی نقصان آپ کو نہیں دیتے تو آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی آپ کھوج لگائیں۔ بہت سخت الفاظوں میں انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے رہنا ہے تو آپ لوگ آرام سے رہیں، ان کی جاسوسی مت کیجیے گا اب، نہیں تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ خیر میرے والد صاحب نے میری والدہ سے بھی کہا کہ چھوڑو، وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں کیا، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں۔ اور پھر والد صاحب نے بھی ہم سے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اول تو وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، آدھی سیڑھیاں چڑھتے تھے تو وہ دروازہ کھول کے حاضر ہو جاتے تھے کہ کیا چاہیے آپ کو۔ تو یہ تھا جی ہمارے وزٹر کا واقعہ جنہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی درخواست کی تھی، اور یہ فلیٹ شاہراہ فیصل پر موجود ہے۔ تو آپ کو یقیناً یہ سچی آپ بیتی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔